اپنے ضمیر سے یہ بات پوچھے تو اسے یہ بات نظر آئے گی کہ اس تاریخ کے اندر علی وجہ الارض، زمین کے چہرے کے اوپر اور آسمان کے نیچے، امام علی علیہ السلام سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ امام علی کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ امام علی، ہم نے اپنی زندگی میں اس لفظ کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ہمیں مسجد والوں سے خوف تھا، ہمیں اپنے فرقے کے لوگوں سے خوف تھا، ہمیں اپنے مولویوں اور احبار اور رہبان سے خوف تھا۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی فقہ، کسی بھی فقہ کی آپ پیروی کرتے ہیں، کسی بھی فقہ کو مانیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں اپنا مسلک چینج کر رہا ہوں، میں اپنا فرقہ چینج کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی چینج کر رہا ہوں۔ یہ کوئی سیاست تو نہیں چل رہی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امام علی علیہ السلام کی ذات وہ ہستی ہے کہ جو شخص بھی اپنے ذہن کو ہر طرح کے تعصبات سے پاک کر کے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص ابھی اس نے امام علی کی سیرت کا مطالعہ ختم نہیں کیا ہوگا کہ وہ آپ کا عاشق بن چکا ہو۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کسی جذبات کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ مفتی ہمدرد تو امام علی علیہ السلام کا بہت بڑا عاشق ہے، محبت رکھتا ہے، تو اسی لیے جذباتی بات آج یہ ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ میں یہ بات آپ کو مکمل ضمانت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص کہ جو ایک باضمیر انسان ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مسلک، مذہب، فقہ اور اس کا کوئی بھی عقیدہ کسی بھی جغرافی اور قوم سے تعلق رکھتا ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہے یا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہاں اس کا کوئی مذہب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص ایک قلب سلیم رکھتا ہے، وہ شخص اپنے ذہن سے تعصبات کے ہر قسم کے تعصبات سے دور ہو کر گفتگو کرے اور اپنے ضمیر سے یہ بات پوچھے تو اسے یہ بات نظر آئے گی کہ اس تاریخ کے اندر علی وجہ الارض، زمین کے چہرے کے اوپر اور آسمان کے نیچے، امام علی علیہ السلام سے بڑا کوئی عادل نہیں گزرا۔ وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ امام علی ہی وہ شخصیت اور وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر عدل اور انصاف کے ساتھ کام کیا، اور پوری تاریخ انسانی کے اندر ہمیں علی بن ابی طالب جیسا عادل اور منصف انسان نظر نہیں آتا انبیاء کرام کی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اس کا میں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے سوری امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت۔ آج ہم سب کو، پوری ملت اسلامیہ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر آج ہم نے امام علی کی جانب رجوع کرنا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید اور سنت رسول کی طرف رجوع، یہ الفاظ تو ہم نے سنے ہیں، لیکن امام علی کی بارگاہ میں پیش ہونے کا رجوع، ہاں یہ پوری امت مقروض اہل البیت علیہ السلام کی۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا حجۃ الوداع کا، حجۃ الوداع۔ مجھے بتائیے، سیرت کے اندر ہم یہ بات پڑھتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں علماء کرام سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا جس کو نام یہ دیا حجۃ الوداع، وداعی حج۔ معلوم ہے آپ کو کہ رسول اللہ کے اس حج کو وداع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت سے الوداع کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ختمی مرتبت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا کہ میں تم سے الوداع کہہ رہا ہوں، اور خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عاد۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور آج جب میں اس موضوع کے حوالے سے میں نے ارادہ کیا کہ میں گفتگو کروں گا تو میرے قلب اور دماغ میں کچھ جملے مجھے القاء کیے گا کہ جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنے کی وجوہات بھی ہیں کہ آج ہم ایک منادی کریں اور دوبارہ سے اس امت کو ہم بیدار کریں، اور پوری ملت، پوری انسانیت کا بلکہ اگر اجماع اور اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج میں یہ جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ آج اگر امام علی علیہ السلام دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے، آج ہم دوبارہ سے اس دور میں اگر چلے جائیں اور ہمارے سامنے امام علی امیر المؤمنین موجود ہو، تو کیا وہ ہماری یہ حالت دیکھ کر خوش ہوں گے؟ کیا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں غدیر خم میں صحابہ کرام سے یہ عہد لیا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عاد، ایک صحابی سے یہ عہد لیا علی کی ولایت کا اقرار کرنا، لیکن ہم نے کیا بنا دیا؟ ہم نے فرقہ وارانہ موشگافیوں کا اور فرقہ وارانہ مناظروں کا موضوع اسے بنا دیا، اور ہم اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب یہ شخص ہے۔ میں نے تو دیکھیں یہ مناظرہ کر لیا اس موقع کی، مولا کے 50 معنی آتے ہیں، 40 46 25 26 معنی آتے ہیں، کتنا ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس پر دوسرے فرقے کے ساتھ، دوسرے شخص کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیں فلاں مولوی کے ساتھ یہ، فلاں مولوی کو یہ جواب، فلاں مولوی کا یہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کیا یہ معذرت کا مقام نہیں ہے؟ کیا امام علی اس سے خوش ہوں گے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے تو صحابہ سے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار لیا؟ سب صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مولا مانتے ہیں، علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا مولا ہے۔
سب صحابہ نے اقرار کی، لیکن ہم نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ امام علی کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ امام علی ہم نے اپنی زندگی میں اس لفظ کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ہمیں مسجد والوں سے خوف تھا، ہمیں اپنے فرقے کے لوگوں سے خوف تھا، ہمیں اپنے مولویوں اور احبار اور رہبان سے خوف تھا کہ ہم اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے تھے، ہم آپ کو مولا کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی تھی۔ استغفر اللہ العظیم، کیا ہم یہ کہیں گے اے امام ہمیں تو آپ کو ہم مولا کیسے مانتے، ہم پر تو ہمارے فرقے کی چھاپ لگ جاتی، کسی اور فرقے کی وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں رافضی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا امام ہم نے آپ کو مولا اس لیے نہیں کہا کہ ہمیں تو لوگ معاشرے کے اندر سوسائٹی میں ہم تنہائیوں کا شکار ہو جائیں۔ یا امام ہم نے آپ کو مولا اس لیے نہیں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہے، اس کے تعلقات شیعوں سے ہیں، یہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے۔ کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اگر امام پھر سے موجود ہو تو ہم امام کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ کیا یہ بڑی بڑی کتابیں، یہ بڑی بڑی لائبریریاں، یہ بڑے بڑے دنیا کے اندر ادارے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ سب کچھ لے کر ہم اپنے فخر کے ساتھ سر بلند کر کے امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے؟ ایک سیکنڈ بھی ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم جرت کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے آج مجھے کہنے دیجیے، پوری ملت اسلامیہ کو سوری کرنا ہے، معذرت کرنا ہے، معافی مانگنی ہے رسول اللہ کی ذات سے اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ یہ ہماری جو حالت بنی ہوئی پوری دنیا میں، ہماری جو حالت کس بنیاد کے اوپر ہے؟ کس لیے ہے کہ ہم نے فرقہ وارانہ موضوعات کو زیر بحث لے آیا اتنے بڑے ایونٹ کو۔ یعنی یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا وہ جملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اندر، حج وہ یاد کا نام ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، حاجرہ علیہ السلام کی وہ یاد ہے کہ جو وہ اپنے ایک بچے کے لیے کہ جو پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں کا کلیجہ اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہے، وہ ماں کبھی صفا کی جانب جاتی ہے، کبھی مروہ کی جانب اترتی ہے، سعی صفا والمروہ کر رہی ہے۔ اس ماں کا آنا جانا قرآن مجید نے اس کو یاد بنا دیا، اور آج یہ امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یاد کے اوپر عمل کیا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کیجئے، یاد دلائیے انہیں کہ ایک بچہ جب وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو اس سے زمزم ایک چشمہ زمین سے ابل پڑا، اور رمی جمرات اور دیگر قربانی اور سر کا منڈوانا، یہ سب یاد ہی تو ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے حجۃ الوداع میں یاد پر عمل کیا اور کر کے دکھایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحج میں، 9 ذی الحج اور عرفہ اور اسی طرح نحر میں، یہ سب ان ایام میں آپ نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ آج ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، لیکن 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر سنت مصطفی، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان، یہ سنت مصطفی۔ ہم نے سنت ابراہیمی تو ہمیں یاد رہی، اچھی بات ہے، ہمیں یاد رہتی ہے کہ قربانی کرنی ہے، مویشیوں کو، جانوروں کو ذبح کرنا ہے، فلاں جانور لے کر آنا ہے، اچھے سے اچھا آپ نے خرچ کرنا ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ لیکن رسول اللہ کا عمل، خواہ وہ 10 ذی الحجہ میں ہو یا 18 ذی الحج میں ہو، رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کا عمل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہاتھوں سے علی بن ابی طالب کی گواہی کے لیے، آپ کی ولایت کے لیے بلند کیا، تو وہ ہاتھ وہ حجۃ الوداع میں بھی ہیں اور غدیر خم میں بھی ہیں۔ آپ نے حجۃ الوداع میں عرفہ میں بھی اہل البیت کے لیے آپ نے امت کے سامنے بطور گواہ کے پیش کی، اور اسی طرح غدیر خم کے اندر۔ تو اس لیے مجھے کہنے دیجئے، میں کہنا چاہتا ہوں آج سب لوگوں سے، اور اس میں مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ خوف سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمدرد کو تو آپ کو تو اس موضوع کے علاوہ، حدیث ثقلین کے علاوہ آپ کو کوئی اور بات آتی نہیں ہے، مفتی ہمدرد کو تو جب دیکھیں حدیث ثقلین کی بات کر رہے ہیں، جب ان کی ویڈیو سنیں تو اس میں یہ بات ضرور کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر مجھے دنیا کے مفادات عزیز ہوتے نا تو آج میں اکثریتی طبقے کی حمایت کر رہا ہوتا۔ آج وہ اکثریتی طبقہ کہ جس کے بارے میں ہم ماشاءاللہ ہم سینہ چوڑا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اکثریت طبقہ ہے، باوجود اس کے کہ میرا اس طبقے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اللہ کے لیے گواہی دو، مفادات کی حصول کے لیے وہ بات کرے کہ جو اکثریت کے طبقے کو خوش کرتا ہوں۔ ہاں، لیکن جب میں امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اس بات کو پاتا ہوں کہ علی بن ابی طالب وہ ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اور منافق کے درمیان میں جدائی کرنے والے علی بن ابی طالب۔ آپ کی محبت سے معلوم ہوگا کہ کون شخص مومن ہے اور کون شخص مومن۔ ایک شخص اگر علی کی محبت رکھتا ہے تو خواہ وہ رسول کے زمانے میں ہو وہ مومن ہے، اور ایک شخص علی بن ابی طالب سے اگر بغض رکھتا ہے خواہ وہ کسی دور کے اندر بھی ہو وہ شخص منافق ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ میری کوئی اختراع اور ایجاد نہیں ہے۔ اسی لیے آج اگر ہم دوبارہ سے امت کی نشاط چاہتے ہیں، نشأت اٹھان، تو جیسے رسول اللہ نے صحابہ کو علی کی ولایت پہ جمع کیا، آج ہم پوری انسانیت کو شرق تا غرب علی کی ولایت پہ جمع کر سکتے۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، خواہ ایک انسان، اس کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی جغرافیہ ہو۔ آج آپ دیکھیں
آپ نے اپنے سوسائٹی میں بھی دیکھا ہوگا کہ محرم کے ایام آتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ، کوئی سبیل لگا رہا ہے، وہ شریک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظلومین ہیں. یعنی اس میں عقیدے اور مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی فقہ، کسی بھی فقہ کی آپ پیروی کرتے ہیں، کسی بھی فقہ کو مانیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں اپنا مسلک چینج کر رہا ہوں، میں اپنا فرقہ چینج کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی چینج کر رہا ہوں. یہ کوئی سیاست تو نہیں چل رہی ہے. یہاں پر معاملہ لفظوں کا نہیں، دلوں کا معاملہ ہے، یعنی گواہی کا معاملہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے امام ہیں، میرے مولا ہیں. یہ جملہ کہتے ہوئے ہمیں کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی میرے مولا ہے. تو اس کو رواج دیجئے، اس کو بیان کیجئے. کیوں ایک مولوی صاحب اگر اس کا مسلک اور فرقہ وہ فلاں ہوتا ہے، وہ یہ لفظ ادا کرنے سے ہی ڈرتا ہے. گواہی دے اللہ کے لیے. آپ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، کیا آپ کی مسجد کا مولوی یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب؟ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ اور کچھ کہتے ہی نہیں. حضرت علی یہ بھی کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کوئی توہین نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علی کی خصوصیت بیان کی صحابہ سے گواہی لیتے ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک وفد کی شکل میں امام علی کے پاس آئے. امام علی مسجد کوفہ کے اندر اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو ایوب انصاری نے کہا السلام علیک یا مولایا. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ. السلام علیک یا مولایا، آپ پر سلامتی ہو اے ہمارے مولا. تو امام علی نے پوچھا اے ابو ایوب، میں تمہارا مولا ہوں، تم لوگ غلام تو نہیں ہو، تم تو عرب ہو، عرب تو غلام نہیں ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا وہی ہے کہ جس کو تم اپنا آقا مان لو. مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم اپنا سرپرست، اپنا آقا مان لیتے ہو. تم غلام ہو گئے، میں تمہارے آقا ہو گیا. عرب تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے علی، اے امام، ہم غدیر کے وعدے کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں. ہم غدیر کو نہیں بھولے، غدیر کو ہم نے فراموش نہیں. ہمیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے، ہمارے حبیب، ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا آقا اور مولا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں. تو فرمایا اگر مجھے اپنا آقا اور مولا مانتے ہو تو علی کو بھی مان لو. تو دوستو مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہم نے سوری کرنی، آج ہم نے معذرت کرنی ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہمیں یہ عہد، یہ اقرار کرنا ہے کہ علی ہم آپ کی ولایت کی گواہی ہر حال میں دیں گے، ہر حال میں ہم آپ کی ولایت کی گواہی دیتے رہیں گے. اور دوستو یہ گواہی دینے والے کون لوگ تھے، ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا ہو کہ علی بن ابی طالب کی گواہی، ولایت کی گواہی دینے والے ابو ایوب انصاری، ابو ذر غفاری، سلمان، مقداد، عمار، یاسر، جابر بن عبداللہ، کون سے جلیل القدر صحابی، خزیمہ بن ثابت، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف رضوان اللہ علیہم، قیس بن سعد بن عبادہ، جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر یہ جملہ بھی ہم علی بن ابی طالب کی زندگی میں دیکھیں تو علی کے دوستوں کو دیکھیں. ایک طرف انسانیت سے بھرے ہوئے، سراپا انسانیت، ابو ذر غفاری، مقداد وہ شجاع ہیں، وہ بہادر انسان ہیں کہ بدر کے موقع پر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں علیہ السلام، بلکہ آپ ہمیں حکم دیں ہم دریا کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم پہاڑوں سے کود جائیں، آپ ہمیں حکم تو دیں. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اس امت کو متحد کر سکیں تو علی بن ابی طالب کی ولایت کے اوپر ہم پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو جمع کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.